السلام علیکم ناظرین، آج آپ کو بسال شریف لے کر جاتا ہوں، جہاں دربار عالیہ بسال شریف میں حضرت خواجہ میر احمد رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک ہے۔ اس کی رپورٹ آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ ہے بسال لنک روڈ، یہاں سے میں نے ٹرن کرنا ہے، اندر جانا ہے اور آگے چل کر آپ کو دکھاتا ہوں اس کی ساری رپورٹ بھی۔ اور یہ لنک روڈ ابھی نیا بنا ہے، سابق جو وزیر اعلیٰ تھے عثمان بزدار، انہوں نے بنوایا، پیر صاحب کے وہ رشتہ دار ہیں، اس لیے انہوں نے اسپیشل یہ روڈ بنوایا۔ یہ آپ کو روڈ بھی ساتھ دکھایا ہے اور آگے چل کر آپ کو مزار کا احاطہ دکھاتا ہوں۔ یہ ناظرین ہے دربار عالیہ بسال شریف، سامنے مزار بھی نظر آ رہا ہے۔ یہاں بہت ساری ہستیاں جو ہیں دفن ہیں اور اس کی ایک رپورٹ آپ کو بھی دکھاؤں گا، لیکن ابھی میں پہنچ رہا ہوں بسال شریف دربار عالیہ میں۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں اور دور دراز سے بھی لوگ آتے ہیں، اور بالخصوص سبی سے بہت زیادہ لوگ یہاں آتے ہیں، کیونکہ جو یہاں بزرگ دفن ہیں، بڑی جو ہستی ہیں خواجہ میر احمد صاحب، ان کا تعلق سبی سے تھا، اور انہوں نے جو حکم دیا گیا تھا کہ وہ وہاں جا کر اپنا پڑاؤ ڈالیں، تو یہاں آ کر انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا اور اپنی وفات کے بعد انہیں یہیں دفن کیا گیا۔ دیگر جو ان کے بعد ان کی اولاد میں سے آئے ہیں صاحبزادگان، وہ بھی یہیں دفن ہیں۔ تو آپ کو یہ رپورٹ دکھاتا ہوں کہ یہاں عرس مبارک کے آج دوسرے روز کیا کچھ تقاریب ہوئی ہیں اور کیا کچھ سلسلہ ہے یہاں پہ۔ آپ میرے ساتھ موجود رہیں۔ عملی حوالے سے حضرت کا فیضان جاری و ساری ہے، وہ لٹایا جا رہا ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے ظرف کے مطابق یہاں سے حاصل کر کے جا رہا ہے۔ میں تقریباً ہر محفل کے آغاز میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ اپنے اپنے سروں کو ڈھانپ لیں۔ یہ اس محفل کا خاصہ ہے، بلکہ ہم غلام ہیں آستانہ توسہ پاک کے، وہاں تو بڑی سختی کے ساتھ اس بات پہ عمل ہوتا ہے۔ میں ایک بات بڑے افسوس سے کیا کرتا ہوں، ہم گرمی سے بچنے کے لیے سروں کو ڈھانپ لیتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے، جنازہ پڑھنے کے لیے، یا ایسی دینی محفل میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو ہمارے سر ننگے ہوتے ہیں۔ گرمی کی اہمیت ضرور ہے، اپنی اہمیت ضرور ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا اپنے اپنے سروں کو ڈھانپ کر بیٹھیں۔ اس کی وجہ یہ ادب کی علامت ہے، اور با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ جو با ادب ہوتا ہے وہ اپنی مراد حاصل کر کے جاتا ہے، جو بے ادب ہوتا ہے اس کے بارے میں کسی نے کہا کہ بے ادب محروم گشت از فضل رب۔ جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے محروم ہوتا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے سروں کو ڈھانپ لیں اور باادب حاضر رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ اے حلیمہ تو بتا، تو نے دیکھا ہوگا، اے حلیمہ تو بتا، تو نے دیکھا ہوگا۔ حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں، اور تر گئے جو تر گئے آقا گدایاں
तज़किरा खुदा का दरअसल पैगंबर की बातें हैं, अली और फातिमा, शब्बीर और शब्बर की बातें हैं। जिसे इस्लाम कहते हो वो उनका रोज़मर्रा है, और जिसे कुरान कहते हो वो उनके घर की बातें हैं। ओ जेड़ा पाक ज़रूर होवे ओ सब्र कर दे नूरा, क्योंकि हर मुश्किल दी ओ कुंजी यारो ए हाथ वलियां दे आए ओ वली निगाह करे जिस वेले फिर मुश्किल रवे ना गाई ओ वली निगाह करे जिस वेले फिर मुश्किल रवे यानी ला खौफन फिद दुनिया वला हुम यहज़नून फिल आखिरा, दुनिया में भी उनके लिए किसी किस्म का खौफ, खुजन और मलाल नहीं है। वो अल्लाह के दोस्तों में होते हैं और आखिरत में भी उन्हें किसी किस्म का कोई गम, कोई खौफ नहीं होगा, बल्कि वो अल्लाह ताला के करम में होंगे और क़यामत में वो अर्श के साए में होंगे। ये अल्लाह ताला के मुक़र्रबीन हैं। और ये कौन लोग हैं? अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, ये ईमान वाले हैं, ये तक़वे वाले हैं। यानी ईमान के लिहाज से भी कामिल और अकमल है, डामाडोल नहीं है। जिस तरह हमारे पास ईमान में कमजोरियां हैं, या कुछ लोग जैसे क़यामत की निशानी में हदीस के हवाले से मफ़हूम में कि सुबह काफिर शाम मोमिन, शाम मोमिन सुबह काफिर, यानी कभी कुफ्र में होंगे, कभी ईमान में होंगे, लेकिन जो अल्लाह के दोस्त हैं वो यूं वक्त गुजरता जाता है, वो ईमान की लज़्ज़तों में बढ़ते जाते हैं। और ईमान की कामलियत और अकमलियत होती है। और अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, कि वो ईमान वाले भी होते हैं और तक़वे वाले भी, यानी कदम ब कदम उनके अंदर अल्लाह की रज़ा और अल्लाह ताला के रसूल की रज़ा होती है। यानी वो किसी लिहाज से भी अवामिर और नवाही से रूगर्दान नहीं करते, बल्कि वो उनकी शान ये होती है कि वो हर लिहाज से अल्लाह ताला के हुक्मों को, अल्लाह के रसूल के हुक्मों को बचा लाते हैं, और अल्लाह के रसूल के जिन मनहियात में, नवाही में उन्हें रोका गया है, वो इसके करीब तक भी नहीं जाते, बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों को पूरा कर। उलमा तशरीफ फरमाए कानू यत्तक़ून, ये नहीं कि वो कभी कभी तकवा रखते हैं, कभी कभी इबादत करते हैं, कभी कभी नमाज पढ़ते हैं, कभी कभी अल्लाह के हुक्मों को या अल्लाह के रसूल के हुक्मों को मानते हैं ना, वो कानू यत्तक़ून, उनके अंदर दवाम इस्तिमरार होता है, यानी हर लम्हा कदम ब कदम अल्लाह और अल्लाह की रज़ा के हुक्म की रज़ा के मुताबिक वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और उनके लोग जो उनके साथ वाबस्ता हैं वो भी आला दर्जे पर फायज होते हैं, कि जो अल्लाह के वलियों का दुश्मन होता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे अपना दुश्मन समझते हैं,
اور وہ اللہ کا بھی دشمن ہوتا ہے اور اللہ کے رسول کا بھی وہ دشمن ہوتا ہے۔ من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب۔ کون ہوگا دنیا میں جو اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی کرتا ہو یا دشمنی چاہتا ہو، یا وہ یہ چاہتا ہو کہ یہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے؟ معلوم ہوتا ہے اللہ کی رضا اور یا اللہ کی محبت میں ہے، اور اللہ کی دشمنی اور یا اللہ کی دشمنی میں۔ تو یہ سب سے بڑا، یہ ہمارے لیے یہ چیلنج ہے کہ آج دربار عالیہ بسال شریف میں اللہ کے رسول کے حکموں کو پورا کرتے ہیں۔ علماء تشریف فرمائے کانو یتقون، یہ نہیں کہ وہ کبھی کبھی تقوی رکھتے ہیں، کبھی کبھی عبادت کرتے ہیں، کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی اللہ کے حکموں کو یا اللہ کے رسول کے حکموں کو مانتے ہیں، نہ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، ان کے اندر دوام و استمرار ہوتا ہے، یعنی ہر لمحہ قدم با قدم اللہ اور اللہ کی رضا کے حکم کی رضا کے مطابق وہ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ اور ان کے لوگ جو ان کے ساتھ وابستہ ہیں وہ بھی اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی الا ان اولیاء اللہ میں خبردار میں اگر کوئی آدمی ان کی بے ادبی کرتا ہو، گستاخی کرتا ہو، یا ان کے لیے کوئی برا سوچتا ہو یا برا ذہن لاتا ہو، تو اس کے لیے واضح طور پر یہ حکم موجود ہے کہ من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو اللہ کے ولیوں کا دشمن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور وہ اللہ کا بھی دشمن ہوتا ہے اور اللہ کے رسول کا بھی وہ دشمن ہوتا ہے۔ من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب۔ کون ہوگا دنیا میں جو اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی کرتا ہو یا دشمنی چاہتا ہو، یا وہ یہ چاہتا ہو کہ یہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے؟ معلوم ہوتا ہے اللہ کی رضا اور یا اللہ کی محبت میں ہے، اور اللہ کی دشمنی اور یا اللہ کی دشمنی میں۔ تو یہ سب سے بڑا، یہ ہمارے لیے یہ چیلنج ہے کہ آج دربار عالیہ بسال شریف میں یہ پیغام کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ یہاں تشریف لانے والوں اگر اپنی نجات چاہتے ہو دنیا کے اندر، اپنی نجات چاہتے ہو آخرت کے اندر، اور یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن ہماری سنگت ان اولیاء اللہ کے ساتھ ہو، تو آج سے محبت کرنے کا ہے کہ ہم دل و جان سے ان سے محبت کریں گے۔ یہ حضور کی امت تھوڑی زندگی لے کے آئی ہے، کسی بندے کی 400 سال عمر نہیں، 60 سال 50 سال 55 اینڈ پرلے کاکھ نہیں۔ اقبال نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس تھوڑے عرصے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا خیال کر کے تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اقبال فرماتے ہیں دین پختہ گردد بے آداب عشق، حافظ بن جائے گا، عالم بن جائے گا، مفتی ہو جائے گا، شیخ الحدیث بن جائے گا، حج کر رہا ہے، ہر سال حج پہ جائے گا، لیکن دین ان چیزوں سے پکا نہیں ہوتا۔ دین کس سے پکا؟ دینت پختہ گردد بے آداب عشق، اور دین بگیر، دین کو پکڑ، دین بگیر از صحبت ارباب عشق، دین ولی کی مجلس کے سوا پکا نہیں ہوتا، دین بگیر، دین کو پکڑ اور اولیاء اللہ کی مجلس میں بیٹھ کر از صحبت ارباب عشق، عشق والوں کی مجلس میں بیٹھ اس کو پکا کر۔
اور کیا فرمایا؟ دل زیتی سر چشمائے ہر قوت است، گورنر نے سمجھا میری طاقت زیادہ ہے، جگیردار نے سمجھا میری طاقت زیادہ ہے، ہاں وزیروں نے سمجھا، ڈائریکٹروں نے سمجھا نہیں یہ طاقت نہیں۔ اقبال فرماتے ہیں دل زیتی سر چشمائے، ایک طاقت نہیں ہر طاقت است، اور دی ہما از معجزات صحبت است۔ دل دین کی وجہ سے ہر طاقت کا سرچشمہ ہے، کیوں کہ دی ہما سارے کا سارا دین ولی کی مجلس میں ہے۔ دی ہما از معجزات صحبت است، اس نے کہا یہ مٹی کی ڈھیری ہے وہ بھی مر گئے، وہ گئے، اور آج کل لوگ جاتے ہیں عورتوں پر، اور یار عقل کا علم۔ رومی نے فرمایا میری بات، رومی فرماتے ہیں چوشوی دور از حضور اولیاء، اور در حقیقت گشتائے دور از خدا، فرماتے ہیں جو ولیوں سے دور ہے اصل میں خدا سے دور ہے۔ رومی فرماتے ہیں اب یہ مسئلہ جو ہے یہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی غوث اعظم رومی بھی کہہ سکتے ہیں، میں تو ان کی بتائی ہوئی بات پیش کر، ہماری تھاتی نہیں کسی کی نہیں۔ رومی فرماتے ہیں ان اولیاء اللہ، تحقیق اللہ کے ولی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی۔ قرآن سے ثابت ہوا کہ اللہ بھی ولی ہے، واللہ ولی المومنین، اور اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ انا اولیاء اللہ، بندے اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے بارے میں کس کو نہیں پتا؟ لم یلد ولم یولد، ولیوں کے بارے میں کس کو نہیں پتا؟ اولاد آدم میں رومی نے کیا فرمایا؟ دو آیتوں کا ترجمہ اولیاء اللہ، اللہ اولیاء، فرماتے ہیں اللہ اولیاء، یہ بندے بھی اولیاء، اولیاء اللہ، اللہ اولیاء، ہیچ فرقے درمیان نہ بود روا، فرماتے ہیں اللہ اور ولیوں کے درمیان فرق کرنا جائز ہی نہیں۔ خواجہ امیر احمد فقیر خشک سال، با کمال و با جمال اندر بسال۔ ابھی میں شہزاد صاحب کو قبرستان سے گزرے تو میں عرض کر رہا تھا کہ کتنے خوش نصیب ہیں یہ قبروں والے جنہوں نے حضور کی مجلس میں ٹھہر کی ہے، خواجہ صاحب کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ بابا جی یہ معمولی بات نہیں، بڑے بڑے اولیاء، پنجاب کا وہ ولی ہے حضرت مولانا امیر احمد صاحب، بابا جی صاحب دریا شریف، حضرت حافظ عبدالغفور صاحب، عارف باللہ، ولی کامل، بہت بڑے ولی، ان کے بسار شریف میں مرید ہے۔ آپ اپنے مریدوں کے پاس آئے تو حضور خواجہ کی زیارت کے لیے بھی آئے۔ جب ملاقات کر کے باہر نکلے تھے بابا جی صاحب نے فرمایا مریدوں کو سنگیو، اگر نبی پاک خاتم النبیین خاتم النبیین نہ ہوتے تو یہ بندہ بھی نبی ہوتا۔ یہی بات حضرت پیر پٹھان خواجہ محمود صاحب نے فرمائی، یہی بات۔ سردار امیر احمد صاحب فرماتے ہیں کہ حضور کا سرمایہ کچھ بھی نہیں تھا، جب وصال ہوا تو ٹوپی، قمیض اور تیبان تھا۔ اس واسطے بھائی جان بچ موڑ تو ان اولیاء کے دامن کے ساتھ لگ، مجھ سے کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ کانیاں نکلے کمانو گئیاں دے ولیاں پچھے ولایا، کیڑے زور خدا نے بخشے شاناتے وڈیاں۔ حضرت مولانا امیر احمد صاحب بسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
مدرسے کا طالب علم، ریل گاڑی اوپر سے گزر گئی، بچے کے اوپر سے گزر گئی، کچھ ہوئی نہیں. کیوں؟ اس واسطے بلی اللہ دے سن لے دے دے کیا دور نزدیکو، بلی اللہ دے موڑ لیا دے گولی گئی بندوقو. اس واسطے قرآن شریف کا آپ مطالعہ کریں، یہ اللہ کے نمائندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ جنت الفردوس کے مالک ہیں. تو جنت عرش سے بڑی، زمین سے بڑی، آسمان سے بڑی، اتنی بڑی جنت کو ولی مالک جنت کا کیا کرے گا؟ اپنے غلاموں کو دے گا، اپنے نام لیوا کو دے گا، اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو دے گا. اس بات بڑے بڑے لوگوں کو میں میسج دیتا ہوں، عام میسج کا دور ہے. اس نے آ کر راہ دے ہر کوئی آکے تے میں بھی آکھاں راہ دے، او بن مرشد دے راہ نہیں لبینا، نہیں تا رول مرسے وچے راہ دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر. دعا کا سلسلہ جاری ہے جو آپ کو دکھا رہا ہوں. سبی سے، ملتان سے، دور دراز علاقوں سے بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے ہیں اس عرس مبارک کی تقریب میں. یہ دوسرا آج اس کا روز تھا اور یہ 3 روزہ تقریب ہے جو کل اختتام پذیر ہوگی. اختتامی دعا کل ہوگی اور یہ مناظر ہیں دوسرے روز کے. دعا مانگی جا رہی ہے جو آپ کو دکھا رہا ہوں. جی بڑی تعداد میں لوگوں نے اس محفل میں شرکت کی ہے اور یہ محفل اب اختتام پذیر ہو رہی ہے. میں نے اس تقریب کے اختتام پر صاحبزادہ ظفر اقبال اور صاحبزادہ کیسر محمود سے گفتگو کی ہے، وہ اپنے ناظرین کو دکھاتا ہوں. جی خواجہ امیر احمد بسالوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ کیسر محمود صاحب.
ان سے تاثرات لیتے ہیں کہ عرس مبارک کے متعلق یہ کیا کہیں گے، اور جو بڑی ہستیاں اس دنیا سے چلی گئی ہیں ان کے متعلق ان کے خیالات کیا ہیں؟ آج حضرت خواجہ میر احمد شاہ تخت وصال کا 72واں سالانہ عرس مبارک ہے۔ تو بچپن سے ہم عرس پاک کی تقریبات دیکھتے آ رہے ہیں، دن دگنی رات چگنی اس کو ترقی ہے۔ جب بھی ہر سال آتا ہے زائرین کی تعداد بڑھتی ہے، اور یہاں ختم شریف ہوتا ہے صبح کے وقت، اس میں زائرین کو واعظ و نصیحت اور حضور کی ثنا خوانی سے مستفید کیا جاتا ہے۔ تو حضور اعلیٰ حضرت خواجہ میر احمد صاحب شاہ تخت وصال جو تھے، یہ خواجہ علامہ بخش کریم توسوی کے خلیفہ تھے، اور آپ کے حکم کے مطابق آپ نے یہاں بر صغیر پاک و ہند کے وقت یہاں تشریف لائے، اور آپ نے یہاں ڈیرہ ڈالا جب یہاں بالکل جنگل ہوا کرتا تھا، کوئی یہاں آبادی نہیں تھی، ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ جب بھی آپ نے قدم مبارک رکھا تو یہ جنگل میں منگل بن گیا۔ آج یہ ایریا، یہ علاقہ، یہ جگہ قابل دید ہے، اور آپ کا ایک بہت بڑا آستانہ اتنا خوبصورت ہے کہ زائرین پاکستان سے یا جہاں سے بھی آتے ہیں اس آستانہ پاک کی وہ جو گنبد پاک ہے اس کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ اتنی خوبصورت اس وقت جب یہ بنا یہ سہولتیں موجود نہیں تھیں، اور زائرین آتے ہیں اب بھی آ کے یہاں دین کے مسئلوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، 5 وقت بعد نماز جماعت ہوتی ہے، مدرسہ ہے، بچے درس قرآن لے رہے ہیں، اور حضرات جو سب ہیں وہ خدمت خلق میں مصروف ہیں، اور اپنے مریدین اپنے متعلقین سے ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں۔ اور جب بھی یہاں عرسی میں لوگ آتے ہیں ان کے رہائش کا بندوبست، ان کے کھانے کا بندوبست، ان کے ساتھ محبت اور پیار بانٹا جاتا ہے۔ آج کی یہ تقریب دوسری تقریب تھی جس میں حضرت علامہ مولانا غلام محمد صدیقی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں ولی اللہ کا ذکر کیا، اس میں ولی اللہ کی اہمیت بتائی۔ الحمدللہ لوگوں نے اسے بڑا پسند کیا، اور یہ وہ واحد اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں جو کسی ریاکاری یا کسی خوشامد کے بغیر خطاب کرتے ہیں، اور جتنے بھی حضرت صاحب کی اولاد ہوتی ہے ان کو نمایاں طریقے سے کرتے ہیں۔ علماء کرام بہت آتے ہیں الحمدللہ، کوئی اپنے آپ کو پروفیسر کہلاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو جید علماء کرام کہتا ہے، لیکن سوائے خوشامد کے ان کے خطاب میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں زمواری سے سلیمانی سجادہ نشین حضرت خواجہ خواجگان کیسر محمود بول رہا ہوں، اور یہ زمواری سے بات کر رہا ہوں۔ آپ تقریروں کو دیکھیں، ویڈیو چل رہی ہیں، وہ نیٹ پہ چل رہے ہیں، ان کا خطاب بھی دیکھیں، اور صدیقی صاحب کی خطاب دیکھیں۔ یہ بلا جھجک، بلا کسی دباؤ کے آئے ہوئے تمام حضور اعلیٰ کی اولاد یا حضور اعلیٰ کے آئے ہوئے مہمان ان کی تعریف یکساں برابر کرتے ہیں۔ جو باقی علماء کرام میں کافی لوگ آتے ہیں، کافی اچھے القاب والے، فلاں مفتی فلاں قاضی صاحب، لیکن سوائے ریاکاری سے، سوائے خوشامد سے، ایک آدمی کی خوشامد جس طریقے درباروں پہ ہو رہا ہے، اگر یہ دربار پہ نہ ہوتا تو آج بھی یہ مشعل راہ تھی۔ لیکن افسوس کہ آستانوں پہ بس یہی چل رہا ہے، خوشامد چل رہی ہے، ایک جو ہے وہ پیر ہے، باقی جو ہے وہ شاید کہیں اور سے آئے ہیں، انڈیا سے آیا ہے، ایسے نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ غلام محمد صدیقی صاحب کا اعزاز حاصل ہے، وہ جب بھی کسی آستانے پہ بھی جاتے ہیں۔ میں نے گوڑا شریف میں ان کے خطاب سنا، میں نے بسال شریف میں سنا، میرا شریف میں سنا، چورا شریف میں سنا، گمگور شریف میں سنا۔ الحمدللہ یہ کسی ریاکاری یا کسی وہ خوشامد سے بغیر یہ خطاب کرتے ہیں۔ تو اس وقت میرے غریب خانے میں کوئی سلیمان ہاؤس میں یہ غلام صدیق صاحب بھی تشریف فرمائے، اور ہمارے نہایت ہی پیارے بھائی غلام شبیر صاحب جو کہ ہمارے علاقے کے نمائندہ بھی ہیں، الحمدللہ یہاں کے سیاسی سماجی شخصیت ہیں۔ تو میں اپنا اس گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہمیشہ سلامت رکھے جو کسی خوشامد کے بغیر اوریجنل بات جو ہے وہ کرتے ہیں۔ مولانا صدیقی صاحبہ اللہ تعالیٰ دیر تک ان کی سایہ ہمارے سروں پر رکھے، اور ایسے لوگ دیر تک زندہ رہیں تاکہ حق بولتے رہیں۔ کیسر صاحب سے پوچھتے ہیں ولی اللہ کی کیا پہچان ہے، اور آج کل جو مختلف گدیوں پہ ہو رہا ہے اس کا تدارک کیسے ممکن ہے، یہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ اللہ کے ولی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ قرآن پاک کے علماء کرام بیٹھے ہیں، قرآن پاک کے 11ویں سپارے کے 11ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی اللہ کی تعریف بتا دی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں ولی اللہ کے بارے؟ ہاں یہ میں کہتا ہوں کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد ہے وہ اللہ کا ولی ہے، جس کے جانے کے بعد جس کے مزار پہ مخلوق خدا کھینچی ہوئی آ جائے، جس طرح شمع پہ پروانے آتے ہیں، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور یہ جو آستانے یہاں موجود ہیں، گوڑا شریف، بسار شریف، میرا شریف، یہ اللہ کے وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں کہ 60 70 80 سال 100 سال گزرنے کے بعد بھی ان کی رونقیں آج بھی دیکھنے کے قابل ہیں۔ جب بھی آپ آئیں گے تو یہاں اللہ کا ذکر آپ کو ملے گا۔ اللہ کی ولی کی یہ پہچان ہے کہ اسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، وہ چلا جائے تو اس کے آستانے پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور یہاں جب انسان آتا ہے تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ ان کی
باتیں کی جاتی ہیں، اللہ کے ولی کی وہ تعریف کی جاتی ہے، تو اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں جیسے خواجہ میر احمد شاہ تخت بسال تھے۔ جب بھی گوڑا شریف کوئی میر علی شاہ صاحب کے پاس کوئی جاتا تو آپ فرماتے میاں اگر ادھر نہیں آ سکتے تو بسال شریف چلے جانا، وہاں بھی ایک اللہ کا مست کلندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی، اللہ کے ولیوں کے آپس میں ان کا رابطہ ہوتا ہے، تو ایک دوسرے تو بغیر دیکھے ہوئے بھی ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ تو آستانہ عالیہ بسال شریف ان بزرگوں ہستیوں میں سے ہے جنہیں دیکھ کر اللہ بھی یاد آتا ہے۔ آج 72 سال گزرنے کے بعد بھی جب انسان آئے تو یہاں انسان کو اللہ یاد آتا ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیاری شخصیت پیر حبیب اللہ شاہ مرحوم کے صاحبزادے ہیں پیر ظفر اقبال صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آج والد کی کمی کتنی یہ محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ آج عرس مبارک ہے۔ والد صاحب کی کمی تو میں کیا کہوں، ان کے بغیر تو جیسے ہماری دنیا ہی ساری اجڑ گئی ہے۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ موت ایک اٹل چیز ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ کچھ بندوں کی جو جگہ ہوتی ہے وہ بہت مشکل سے ہی پر ہوتی ہے، اور آج ہم اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے بغیر ہم کتنے خالی خالی ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور ان کی روح کو ہم پہ راضی رکھے۔ کوشش ہماری یہی ہے کہ عوام کی خدمت ہم اس مبارک پہ جس طرح ان کے ہوتے ہوئے کرتے تھے اس سے زیادہ اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم اس میں کمی بھی نہ آئے، اور یہی دعا ہے اللہ پاک سے کہ ہمیں اپنی اس کوشش میں وہ کامیاب کرے، اور ان کے روح کو خوشی ہو جب وہ یہ دیکھیں کہ ہم ان کے اس مشن کو اسی طرح چلا رہے ہیں جس طرح وہ اپنی زندگی میں چلا رہے تھے۔ پیر صاحب نے بہت نام پیدا کیا ہے، آپ بھی ان کے صاحبزادے ہیں۔ آپ نے خود ہی بتایا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے نقش قدم پہ چل کر ان کی روح کو تسکین پہنچائیں۔ اس میں کتنے ابھی تک کامیاب ہوئی ہیں؟ دیکھیے جی، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کتنے کامیاب ہیں، کوشش ضرور ہے۔ اللہ پاک سے بس یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں کامیابی دے اور ان کے نقش و قدم پہ جو ہے نا وہ چلنے کی ہمیں توفیق دے۔ کامیابی کا تو بندہ خود نہیں کہہ سکتا، جو آنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کو دیکھ کے محسوس کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہم جو ان کا مشن چلا رہے ہیں تو اس میں کتنے حد تک کامیاب ہیں۔ کوشش ہم جاری رکھیں گے، امید کافی ہے کہ اللہ کریم ہمیں جو ہے نا اس میں کامیابی عطا کرے گا۔ پیر صاحب کا بہت وسیع حلقہ احباب تھا، دور دراز سے بھی لوگ ان کے پاس آتے تھے، ان کی بڑی محبت تھی لوگوں کے ساتھ۔ اس محبت کو کتنا برقرار رکھیں گے؟ کوشش تو ہماری یہی ہے کہ ان کی اس محبت کو اسی طرح قائم و دائم رکھیں جس طرح کہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے جنازے پہ کہ لوگ کیسے دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے ہم سے زیادہ جو ہے نا جو آنے والے ہیں ان کو ان کے جانے کا دکھ ہے۔ تو کوشش ہماری یہی ہوگی ان کے آنے والوں کو جو ہے نا کم از کم ان کی کمی تو ہم نہیں پوری کر سکتے، لیکن ان کے آنے والوں کو جو ہے نا وہ محسوس ہو کہ جس طرح ان کے آتے ہوئے انہیں محبت، پیار اور خلوص ملتا تھا وہ سب کچھ انہیں اب بھی ملے۔ ناظرین، آپ کو عرس کی تقریبات بھی دکھائی ہیں اور وہاں جو تقاریر ہوئی ہیں وہ بھی دکھائی ہیں، اور پیر حبیب اللہ شاہ مرحوم کے صاحبزادے ہیں پیر ظفر اقبال، ان سے گفتگو بھی کی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کو بسال شریف سے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ جی۔